قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی چیز کو جو قابل قبول بنانے کے طریقے ہوتے ہیں نا، وہ طریقے بھی متعین کرنے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جس نے وہ چیز لاگو کی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو عبادات فرض کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے کیا لازمی شرائط ہیں، ان کا تعین کرنے کا مکمل اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہی ان کو متعین کر رہا ہے۔ تو ہمیں روزے کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ وہ کس طرح سے وہ والا روزہ بن سکتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس پہ خوش ہو جائے۔ ہمیں وہ روزہ دیکھنا ہے اور اس میں وہ سارے آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا ہے، اور کسی بھی طرح سے اپنے روزے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ کوئی ایسا عمل یا بے مقصد روزے، جو روح سے خالی روزے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے کہ ہر چیز کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ نے نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو بتا دیا کہ اس عمل کا یہ اجر تم نے لکھنا ہے، اس عمل کا یہ اجر لکھنا ہے، اس عمل کا یہ اجر لکھنا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرما دیا کہ یہ میرے بندے کا عمل خالصتاً میرے لیے ہی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے اجر کے بارے میں میں تمہیں بھی رازدار نہیں بناؤں گا۔ کل کو جب یہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا نا، پیش ہوگا، تو میں اپنی شان کے مطابق اسے وہاں اجر عطا فرما دوں۔ اب یہ کیوں ہے کہ روزہ کے علاوہ جتنے اعمال، نیک اعمال ہیں، ان میں ریاکاری کا امکان اور شائبہ موجود ہے۔ ایک شخص نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے جاتا ہے، راستے میں وہ اونچی اونچی لوگوں کو سلام ہاتھ ہلا کے کر رہا ہے، السلام علیکم السلام علیکم۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے، وہ سلام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ میں ذرا شور کر کے جاؤں کہ لوگوں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، سلام بھی کرتا کہتا آؤ میں مسجد سے چلے آ رہے ہیں، اب اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ جا رہا ہے، تو اب یہ ریاکاری کا عنصر اس کے اندر شامل ہو گیا، زہر شامل ہو گیا۔ اب ہر عمل کے اندر ایسا ممکن ہے، حج، نماز، صدقہ، خیرات، لوگوں کے لیے رفاہی کام، سب میں امکان ہے کہ وہ کہیں ریاکاری کا زہر اس میں شیطان گھول نہ دے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کا ہی ہے، یعنی کھانے پینے اور جو شرائط ان سے متعلق عائد کی ہیں اس میں روزے میں اللہ نے، بندہ گھر میں اکیلا ہے اور اس کی ملکیت میں ہر چیز بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ کھاتا پیتا نہیں، یہ کہتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ میرے رب نے چونکہ مجھے اتنے وقت میں ان چیزوں کے کھانے پینے اور استعمال سے منع کیا، اس لیے میں نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انتہا درجہ تقوی پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جس کا لوگوں کو بھی نہیں پتا۔ بعض وہ کھا پی کے آئے اور باہر آ کے ایسا منہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ جیسے بڑے روزہ دار ہیں، صبح سے بڑے بھوکے پھر رہے بیچارے۔ بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن ہے اس کا روزہ یا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، حقیقت جو اللہ اور بندے کے علم میں ہے، انہی کے مابین ہے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے اس بندے کے اس عمل کا اجر کتنا ہوگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا، کل کو جب یہ میرے پاس آئے گا تو صرف میرے لیے اس نے عمل کیا ہوگا تو میں اسے اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اس سے یہ بات بھی طے ہو گئی، ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ہر کام جب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے تو ہر کام کے عمل میں اسی طرح سے اللہ کا ہمارے ساتھ مہربانی کا سلوک ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔